بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین ماریہ قبطیہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھی۔ وہ پہلے مسیحی تھی اور بازنطینی شاہ مقوقس نے 628 ہجری میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ ماریہ نام ام ابراہیم کنیت قبطیہ ان کی قومی نسبت تھی۔ سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے شاہان وقت کو جو خطوط لکھے تھے ان میں ایک خط مقوقس عزیز مصر کے نام بھی تھا، جس کو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن بلتا لے کر مصر گئے تھے۔ مقوقس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام اور پیغمبر کی بڑی پذیرائی کی اور قیمتی ساز و سامان کے علاوہ 2 لڑکیاں جن کے ساتھ ان کے بھائی معبور بھی تھے، خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور تحفہ بھیجے۔ ان لڑکیوں میں ایک تو سارین رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی اور دوسری حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصر سے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئی تھی، اس لیے وہ ان سے بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انس سے فائدہ اٹھا کر ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی بہن حضرت سارین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے بھائی معبور اپنے قدیم دین عیسائیت پر قائم رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلے ہمارے پڑوس میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ٹھہرایا گیا اور ہم لوگ برابر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت ان کے پاس زیادہ ہونے لگی تو ہم لوگوں نے ان کے پاس آنا جانا کم کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون میں فرق نہ آئے۔ وہ تنہائی کی وجہ سے گھبرانے لگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقام العالیہ میں، جو اس وقت مشربہ ام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے، منتقل کر دیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ازواج مطہرات میں شمار نہیں تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ازواج مطہرات
ہی کے جیسا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے اعزاز و احترام کو باقی رکھا اور ہمیشہ ان کے نان و نفقہ کا خیال کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک جاری رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانہ خلافت میں محرم سن 16 ہجری میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ مدینہ کے عام قبرستان بقیع میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہوئیں وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہوئیں۔ ان کے بعد صرف حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور 17-18 ماہ زندہ رہ کر داغ مفارقت دے گئے۔ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بے حد غم ہوا تھا۔ قدرت نے حسن و باطن کے ساتھ ساتھ حسن ظاہر سے بھی نوازا تھا۔ بال نہایت گھنے اور خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے جتنا رشک ان پر آتا تھا کسی دوسرے پر نہیں۔ نہایت ہی رقیق القلب تھی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو رقت قلب کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر قابو نہیں رہا اور بے اختیار رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی اور اس وجہ سے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت بہت زیادہ رہتی تھی۔ وہ کنیز تھیں، جار بات یعنی کنیزوں کے لیے پردہ کی ضرورت نہیں، لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ اصحابہ و ابن سعد ان کے فضل کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کافی ہے کہ قبطیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے۔ ان سے نسب کا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور میرے لڑکے ابراہیم علیہ السلام دونوں کی ماں اس قوم سے ہیں، اور عہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی صالحہ، پاکیزہ اور نیک سیرت تھی۔